السلام علیکم۔ پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو ہیں تو اوورسیز بزنس مین، لیکن سماجی سیاسی شخصیت ہیں، بے شمار سیاسی اور سماجی خدمات بھی ہیں، سوشل سروسز، پبلک سروسز، بے لوس خدمات سر انجام دی ہیں۔ باہر کے ممالک سے بھی تجربہ لے کے آئے، وہاں بھی انہوں نے کچھ اپنے سیٹ اپس وہاں پہ انسٹال کیے، اسٹیبلش کیے، یہاں بھی بہت کام کیا لوگوں کی ویلفیئر کے لیے۔ اور بنیادی مقصد سیاست کا بھی یہی ہونا چاہیے کہ پبلک سروس، یعنی پبلک کو نجات دلائی جائے ان کے مسائل سے، ان کو امپاور کیا جائے، ان کی زندگیوں کو بہتر کیا جائے، ان لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جائے، کیونکہ کمپیشن اور مرسی کے بغیر کسی بھی پولیٹکس کا کوئی آبجیکٹو، کوئی مقصد نہیں دکھائی دیتا۔ تو سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، عدالت ہو، یا جو کوئی بھی فنومینن جس سے ہم آج کل دوچار ہوتے ہیں، ان میں یہ بنیادی فیکٹرز ہیں۔ اگر تمام لوگ اس طرح کے اسلوب اختیار کریں تو ایک اچھا خوشنما معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ جیسے آج کل بھی ہم بہت سے مسائل سے دوچار ہیں، مثال کے طور پہ موسمیاتی تبدیلی، طوفان، فلڈز، اور یہ آسمانی بجلی کا گر جانا۔ تو اس میں اگر پبلک سروس کے لوگ اگر میدان میں آئیں تو گورنمنٹ کے پھر وہ ساتھ ایک ان کا بازو بن جاتے ہیں۔ گورنمنٹ alone is not a panacea of all ills۔ گورنمنٹس کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وسائل ہوتے ہیں، لیکن تمام مسائل کا یا جہاں قدرتی آفات آ جائیں اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو آئیے ہم ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے جناب چودھری سہیل اقبال چشتی۔ جناب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ اچھا چشتی صاحب، گفتگو تو بہت ہوتی رہتی ہے جی، عمران خان بڑا اچھا ہے، فلانا بڑا برا ہے، اس کا منہ نہیں اچھا، وہ برا ہے، اس کا ماضی یہ ہے۔ یہ چیزیں تو میرے خیال لوگ تھوڑے اکتاتے نہیں جا رہے، چونکہ آپ عوام میں بڑا گھل کے مل کے رہتے ہیں۔ میں تو آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، روزانہ آپ کسی جگہ پہ کسی اسکول کا افتتاح کر رہے ہوتے ہیں، کہیں گلی محلے میں کوئی کہیں پہ سیور کا ایشو ہے وہاں کر رہے ہوتے ہیں اپنے طور پہ۔ یعنی آپ گورنمنٹ کا سکیل اپنی جگہ، لیکن آپ اپنے سکیل پہ بھی کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی کمیونٹی میں۔ اور دنیا میں دیکھیں، جیسے آپ جرمنی یا یورپ مختلف ممالک میں رہے، وہاں پہ کمیونٹی بیسڈ سلیوشنز زیادہ متعارف ہو گئے ہیں، اور اس وجہ سے بہت سے مسائل میرے پاس مثلا جرمنی میں بھی آپ رہے، جرمنی سے بھی کچھ لوگ بتاتے تھے پانی کی کچھ ایریاز میں اسکیرسٹی ہے۔ آسٹریلیا کے ایک جان سٹین آئے، پروفیسر ڈاکٹر، میں نے ان کا انٹرویو کیا تھی کہ آسٹریلیا کے بہت سے علاقوں میں پانی کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے وہ مسئلہ حل کر لیا، 75% عوام نے، کمیونٹی نے، 25% گورنمنٹ نے۔ یہ ماڈل آپ پروموٹ کر رہے ہیں یہاں پہ، اس کا پھر آگے چلتے جائیں گے، باتوں میں باتیں نکلتی آئیں گی، سیاست پہ بھی ہوگی، معیشت میں۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز اینڈ السلام علیکم پاکستان۔ بہت شکریہ جناب۔ سیف صاحب، بہت شکریہ۔ آپ گاہے بگاہے مجھے انوائٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس میں نتھنگ ٹو ڈو ود بزنس اینڈ ارن دا منی۔ یہ آپ لوگ، میں بھی، آپ کا چینل بھی، ہم سب مل کے ایک اپنے پاکستانیوں کو، اپنے بھائیوں بہنوں بزرگوں بچوں کو ایک سمجھیں کہ ایک اویئرنیس کے لیے ان کو پیغام پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہمیں اپنی شخصیت کو انٹروڈکشن کروانا ہے، اس میں کوئی ایسی نہیں ہے، اور بڑے پلیٹ فارم ہوتے ہیں جی نہیں، اپنی ذات کی بڑھوتری کے لیے بے شمار۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے، اے میرے بندے، میں نے تمہیں جو بھی وسائل دیے ہیں، وہ زبان سے، ہاتھ سے، سوچ سے، مالی سے، تو اس کو تقسیم کرو۔ ماشاءاللہ۔ تو میرے پاس جو کچھ بھی اللہ کی امانت ہے، اللہ کی عطا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان میرا وطن ہے، یہ میں بار بار، مجھے کہنا نہیں چاہیے، میں کہتے رہتا ہوں ہر پروگرام میں، کہنا چاہیے، کہنا چاہیے۔ نہیں، میں نے اپنے وطن کے لیے لوگوں میں وہ حب الوطنی کا جذبہ انسپائر کریں نا، جی کو کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ۔ جی، مگر یہ ہے کہ میں پچھلے 30-40 ایئر سے یورپ میں ہوں، جرمن میں بزنس ہے، انگلینڈ میں چھوٹا موٹا بزنس ہے، فیملیز ہیں۔ تو اگر اللہ نے مجھے حکم دیا، مجھے چنا، سم تھنگ بیہائنڈ، یہ اس کا کرم عنایت ہے کہ واقعی بیہائنڈ اس کے پیچھے بالکل ایک مقصد ہے۔ ایک دیکھیں کہ ایک عام، اگر آپ دنیا کی بات کریں تو ایک بزنس میں ہو تو کسی کو جی ایم لگا دینا، کسی کو سیکٹری لگا دینا، یا چوکیدار بھی منتخب کر لینا، تو وہ ایسے نہیں ہو جاتا کہ ٹھیک ہے صبح اٹھے شام کو کر کے گھر چلے گئے۔ اللہ بھی اپنے بندوں کو منتخب کرتا ہے، اس میں حکمت ہے۔
سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے اپنے بندوں کو جب تخلیق کے انسان کو تو پیغمبروں میں بھی اس نے ایک لمٹ رکھ دی. جی جی اس لمٹ سے آگے نہیں اللہ جی گئے. 1,24,000 پیغمبر 1,25,000 کیوں نہیں ہوئے؟ 25واں جو بھی ہوگا وہ جھوٹ منافقت اور اللہ کے وہ مخالف ہوگا, وہ نبی نہیں ہو سکتا. تو اگر اللہ نے منتخب کیے نبی تو اسی طرح اللہ نے نبیوں کو طاقت دی کہ وہ منتخب کریں اپنے پیروکار. پیروکار میں سے اس میں صحابہ بھی ہوئے, ان کے بڑے بڑے جانثار بھی ہوئے. یہ اللہ کا ایک پلان پروگرام ہے اپنی اس انسانیت کی فیکٹری کو چلانے کا. صحیح بات. تو میں بھی اللہ کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ میں خوش قسمت ہوں بالکل کہ مجھے اس نے یورپ سے اٹھایا, اس بزنس سے جہاں پیسہ ہی پیسہ ہے. حالانکہ وہاں جا کے لوگ اندھے سے ہو جاتے ہیں, پیچھے بھول جاتا ہے انہیں, پیچھے کیا دائیں بائیں سب کچھ بھول سب بھول جاتا ہے, اسی میں مست ہو جاتے ہیں. ایک ہی گول ہے, ہاؤ کین میک اے منی, ہاؤ کین میک اے اپنی ایگزیکٹو ایکسکلوسیو لائف. بس بڑا سا کچھ آگے یاچ لے لیا اور سیر کی دنیا کی. میں کچھ لوگوں کو یورپ کے جانتا ہوں پرسنلی جو کروز میں ہوتے ہیں سارا سال ہی تقریباً. دنیا میں ایک نمونہ ہے جنت کا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے چوز کیا, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس نے مجھے ہر وسائل دے کے تو پاکستان میں بھیج دیا. کشتیاں میں نے جلا دی اس شکل میں کہ میں نے اپنی نیشنلٹی ڈراپ کر دی. اچھا آپ نے یعنی آپ ڈوئل نیشنل نہیں ہیں؟ اب میں نیشنل نہیں, آپ پاکستانی نیشنل ہیں. پراؤڈ ٹو بی پاکستانی. اچھا اچھا. اب میں گرین پاسپورٹ ہولڈر ہوں. پہلے آپ ڈوئل نیشنل تھے؟ نہیں میں جرمن نیشنل. جرمن نیشنل تھے, ٹھیک ہے, وہ آپ نے واپس کر دی؟ جی وہ واپس کر دی, اللہ نے کروا دی اللہ کے حکم سے. مگر میرے پاس فل ٹائم ریزیڈنس ہے جرمن کا اور انگلینڈ کا بھی. اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم میری ٹریولنگ میں رہنے جانے کو پرابلم نہ ہو. یہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ چودھری سرور صاحب جو سابق گورنر تھے. میرے بڑے پیارے دوست. ہاں وہ میں ہمارے بڑے دوست ہیں, ادھر تشریف لائے تھے ادھر میرے ایک دو پروگرامز میں. تو میں نے انگلش اردو دونوں میں کیے تھے پروگرام. تو وہ بھی اس بات پہ بڑے انہوں خوش تھے, بڑا فخر کرتے تھے کہ میں نے اپنی نیشنلٹی یو کے کی چھوڑ دی ہے. جی میں نو دیٹ. میرے تو آپ وہ صرف پاکستانی نیشنلٹی پہ. میرے وہ ذاتی دوست بھی ہیں بڑے اچھے ان سے. اس طرح کے اور بھی کافی بھائی ایسے ہیں جو یورپ کو چھوڑ کے یا مڈل ایسٹ کو چھوڑ کے یا امریکہ کو وہ ادھر آئے ہیں صرف اس لیے نہیں کہ اپنی شو بازی کے لیے. جذبہ ہے ان کے پاس, جذبہ ہے. پردیس میں رہنے سے جو ہے نا اداس ہو جاتا ہے. اچھا چشتی صاحب, حکومتیں تمام مسائل کا حل ہوتی بھی نہیں ہیں دنیا میں, شاید ہوتی ہیں, انوائرمنٹ دیتی ہیں, ذمہ داریاں ہوتی ہیں, مسائل زیادہ تر حل ہوتے ہیں کمیونٹی بیسڈ ہی میرا خیال ہے. جی خیال نہیں, یہ تو یقیناً یہ ایک اچھا ماڈل ہے. ہمارے ہاں یہ زیادہ نہیں چل رہا. سر ایک باپ نے اگر ایک بزنس بنا کے دے دیا اولاد کو, جو 4 بیٹے ہیں, باپ بوڑھا ہو گیا تو اب باپ نے قبر سے تو نہیں رن کرنا اس بزنس کو, یہ بچوں کے اوپر ڈیپینڈ. ہم اولاد ہیں اس پاکستان کی. ہاں یہ آپ نے اچھی بات ہے کہ سارے پاکستان کی اولاد ہیں 100%. یہ ہماری ڈیوٹیز ہیں کہ ہم یہ کریں گے. سر ہم سولوشن سے لے کے پرائمری کلاس سے لے کے یونیورسٹی تک, اور ایک چھوٹا بچہ جو مدرسے میں تعلیم لے رہا ہے قرآن پاک کی, اس سے لے کے عالم دین تک, ایک مرید سے لے کے پیر تک, ایک سپاہی سے لے کے جنرل تک, ہم سب یہ ذمہ دار ہیں اس پاکستان کو بنانے میں, سنوارنے میں اور بگاڑنے میں. ٹھیک ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے, یہ ہمارا وطن ہے. ہمارے پاس اوپر چھت اللہ کا آسمان زمین پاکستان کی ہے. صحیح بات ہے. میں کہتا ہوں ہم نے پاکستانی تو I live in پاکستان, I can serve پاکستان. تو میں امریکہ میں بیٹھ کے تو یہ باتیں نہیں کر سکتا. میں نے پاکستان میں ادھر آگے جو خدمت کر سکتے ہیں وہ وہاں نہیں. سر یہ وہاں آپ لطیفے چھوڑ سکتے ہیں اور شگوفے چھوڑ سکتے ہیں, کام نہیں. That's right. جو میں نے کام کرنا ہے میں نے فیلڈ میں آگے کرنا ہے, پریکٹیکل کرنا ہے. تو جو آپ نے کہا کہ جی یہ اس میں حکومت کا کتنا حصہ ہے, عوام کا کتنا حصہ ہونا چاہیے کہ اس پاکستان کو بہتر کرنے میں. اب قائد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح زندگی تو نہیں رہنا تھا یہاں ہزاروں کروڑوں سال. انہوں نے اسٹرگل کی الف سے لے کے یہ تک, ہمیں قاعدہ دے دیا کہ یہ لو محنت کرو, یہ پاکستان ہے, یہ تمہیں میں نے دے دیا, اس کو سنوارو, اس میں دین بھی ہے, اس میں دنیا بھی ہے, اس میں تمہاری دنیا بھی, اس میں تمہاری آخرت بھی ہے. وہ قائد اعظم صاحب نے یہ تو نہیں کیا کہ جو ان کے بعد آتے گئے تو وہ یہاں ٹھہر جائیں. عوام ہے, عوام کو دیا پاکستان. عوام ہی مالک ہے. پاکستان عوام کے لیے ہے, پبلک کے لیے, پاکستانیوں کے لیے. مگر پاکستان میں میرے پاکستانی موسٹلی مور دین اوور نہیں خیال کر رہے اپنے وطن کا. وہ صرف اپنی ذات کو دیکھ رہے ہیں, اپنے بینیفٹ, سیلفنیس,
جو کچھ وہ کر سکتے اپنی ذات کے لیے. انفیکٹ محلہ تو چھوڑے ہم سائے کا بھی نہیں خیال کرتے. اچھا چشتی صاحب ماضی میں بہت ماضی میں چلے جائیں روم کی تاریخ یونان کی تاریخ تو اس میں وہ لفظ ایک کہتے تھے ان دا نیم آف دا پیپل آف ایتھنس ان دا نیم آف دا پیپل آف روم. جو فیصلے ہوتے تھے پارلیمنٹ سے یا سینٹ سے ان کی جو ہوتی تھی وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا پیپل آر سپریم یعنی کہ لوگ جو ہیں. لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسے لگتا ہے کہ پیپل آر ناٹ سپریم کہتے پیپل صاحب کا اپنے طاقت کا چشمہ چرچے سر چشمہ عوام ہے. لیکن اب تو خواص نہیں ہے. آپ ایسے خواص میں ہیں کہ عوام میں ہیں؟ میں سر ایک حقیر سا انسان اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے. میں اس بات پہ واپس آؤں. ہاں اب آ جائیں. جی وہ ضروری ہے کہ جو آج کے پریزنٹ حالات ٹھیک ہے جو بار ہو رہا ہے جیسے ابھی بارش تھی یہ موسمیات جو چینجنگ آ گئی ہیں یہ پوری دنیا میں آئی ہیں. دنیا میں آئی ہیں ناٹ ان دا پاکستان میں سے زیادہ ہمیں اس لیے زیادہ نظر آتے ہیں کہ وی آر ناٹ اے ڈیولپڈ کنٹری. ہم تھرڈ ورلڈ میں رہ رہے ہیں. ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں وسائل بھی کم ہیں ٹیکنیکل چیزیں نہیں ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اس کی وجہ سے اگر ہم گلی کے سیوریج سے لے کے جی نہروں تک نہروں سے لے کے دریاؤں تک یہ سارا جو پانی کا نظام ہے یہ پانی زمین سے نہیں نکل کے باہر آ رہا. یہ اوپر سے بارشوں سے سٹور ہو کے تو پھر جہاں سے یہ پانی اکٹھا ہوتا ہے زمین اور آسمان کا دونوں اس کو سیو کرنا اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا اس سے صحیح فائدہ اٹھانا وہ آپ نے چھوٹی سی کیاری سے لے کے کھیت کھلیان پھر ڈیم تک جانا ہے. ٹھیک ہے تو وہ ایک بندے نے نہیں کرنا. یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے. یہ نیشن کا کام ہے. ٹھیک ہے یہ قوم نے کرنا ہے. یہ اٹھ کے ایک جنرل صاحب نے یا پرائم منسٹر نے سی ایم نے کہ سڑک پہ یہ کام نہیں کرنا. یہ عوام سب نے مل کے کرنا. اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں عوام کو. ہاں جب کوئی ایسے لیکن جو لیڈرشپ ہے اس نے ایک آپ کو راستہ تو دینا ہوتا ہے نا سر. میں بات کر رہا ہوں اگر جیسے سم ٹائم آ گئے ہیں فلڈ آ گئے ہیں کوئی مسائل کھڑے ہو گئے ہیں وہ ٹول گورنمنٹ کے پاس ہے. انہوں نے ادارے بنائے. یہ واسا ہے یہ گیس ہے یہ بجلی یہ این ڈی ایم ہے یہ پی ڈی ایم ہے. ان کا کام ہے پھر کہ جا کے جو بھی وہ کر سکتے ہیں ایمرجنسی کریں مگر اس طریقے سے کریں کہ انسانیت کو بھی تکلیف نہ ہو اور جس فارمیلٹیاں پوری نہ کریں کہ جی سانو سی ایم نے ڈنڈا دیتا ہے جا کر کام کر رہی ہے اور جو راستے میں بلڈوز کرتے جا رہے اس کو ایک بیماری کو بڑھنے سے پہلے اس کا علاج شروع کریں. ہاں وقت سے پریونشن جو ہے نا کہتے ہیں نا پرہیز علاج سے بہتر ہے. یعنی وقت سے پہلے اداروں کو فورس ہی کرنا چاہیے کہ یہ فور کاسٹ ہے یہ کیا ہونے والا ہے. وہ آپ اگر موازنہ کریں جرمنی کا یا یہاں کا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم ہے اس میں کتنی امپروومنٹ یاد ہے آج سے کچھ 8-9 ایئرز بیفور وہاں بھی تو کچھ فلڈز آئے تھے آنے لگو 8-9 ایئرز بیفور ایک فرینکفرٹ کے نزدیک ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہ میں 10,000-20,000 کی آبادی ہے. وہاں ان کا چھوٹا سا ایک ڈیم تھا پانی کا سیونگ کا وہ ٹوٹا اور سارے کا سارا گاؤں جو ہے وہ فلڈ ہو گیا مکانوں کی تباہی سب کچھ. مگر وہ اس وقتی طور پہ تو اس کو نہ روک سکے ود ان آورز ڈیز ویکس مگر اس کے فوراً بعد انہوں نے ود ان 6 منتھ پھر نارمل اسی طرح کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. یہاں سال پہلے فلڈ بھی کبھی آیا تھا. سیکنڈ پھر انہوں نے اس کو سوچا یہ کیوں یہ ٹوٹا تھا اس کا اصل تو یہ کیوں برابر. انہوں نے پھر ایز انسانی قوت جو تھی انہوں نے میرا خیال ہے نیکسٹ 50-100 ایئرس اس کو سیو کر لیا ہوا ہے. ان کے جو تھنک ٹینک ہے نا لوگوں کے تھنک فار 100 ایئرس. ہم سوچتے ہیں اللہ کرے گا اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں بس جی دعا کریں اللہ سے امید رکھیں. اللہ فرما رہا ہے مومنین کو مسلمانوں کو نہیں مومنین ایمان والو لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت سے نامید مت ہو. مگر وہ ان کو کہہ رہا ہے you do something first then give to my hand. آپ کچھ کرو. ایک میاں بیوی ہیں میں چھوٹی سی ایک لائٹر میں بات کروں. ایک بابا صاحب کے پاس چلے گئے بابا جی اولاد ان کا بیٹا ہو جائے گا جاتا رہا. ان کا پتر شادی بھی ہوئے گی شادی کا ارادہ میں کر رہا. ان کا پہلے جا کے شادی کرو سسٹم کو تیاری کرو پھر اللہ پہ چھوڑ دو پھر اللہ پہ. ہم نے جو کام کرنا ہے نا وہ ہم پہلے کریں اس کی ساری تیاری پھر اللہ پہ چھوڑیں. یعنی ہم کام کریں اور پھر اللہ سے توقع رکھیں پھر اس سے دعا کریں کہ یا اللہ اس میں تو برکت ڈال. لیکن ہمارے کچھ تساہل زیادہ ہے سست روی زیادہ نہیں دیکھ رہے کیا لوگوں میں کوئی ہوپ لیسنس ہے.
کہ لوگ کام کرنے سر سستی بہت زیادہ ورک فورس کام کرتی دکھائی نہیں دیتی. نہیں سستی ٹو ریزن ناٹ اونلی سستی کے کافی ریزنز ہیں. فرسٹ ریزن ہے اگر آپ کے پاس ایک پلان ہے, آپ کو پتہ ہے میں رات کو سو رہا ہوں, میں نے صبح 6 بجے اٹھنا ہے, 5 بجے اٹھنا ہے, نماز کے بعد میں نے واک کرنی ہے, میں نے جم کرنا ہے, میں نے جاب پہ جانا ہے, ٹھیک ہے, ڈیوٹی پہ جانا ہے, سستی نزدیک بھی نہیں آ سکتی آپ. ہاں اگر آپ روزانہ پلاننگ کریں. آپ سوچنے سے پہلے سوچتے ہیں اللہ یار ابا میں سو لگا, اگلے ہفتے دیکھیں گے کی ہونا ہے کی نہیں ہونا. وہ یہاں ہمارے ہاں زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے. یار اٹھتے ہی نہیں ہیں, اٹھتے ہی نہیں ہیں. قومیں سو گئی سست ہو گئی وہ ختم کر دی. وہ ایک دفعہ آپ کا علاقہ یہاں لاہور کے ساتھ ہی نواحی جو شاہدرہ کا علاقہ ہے, تو ان کے تھانے میں میرے ساتھ ایک رپورٹر تھا, کہنے کا سر تسی میرے نال چلو. ہم چلے کہ اس کو کوئی ایس ایچ او سے اس نے کوئی بات کی تھی. اب وہ ایس ایچ او صاحب سوئے ہوئے تھے, دن کے دوپہر کا ٹائم تھا, گرمی. اب اس نے جا کر کہ جی میں فلاں جنگ اخبار سے آیا ہوں, یہ میرے بھی سینئر ہیں میاں صاحب, تو وہ کدھر ہیں, وہ کہیں جی وہ پتہ نہیں وہاں گئے ہیں وہاں گئے ہیں. انہوں نے کہا جا یار اندر وے ستا پہ ہونا ہے. خیر وہ آ گیا, تھوڑا غصہ تو سے آیا, لیکن وہ تھوڑا مجبور ہو لاچار ہو کے بولا تو نا, نہیں سر آپ حکم کر دیتے, ویسے آپ کیوں آئے ہیں فلاں ہیں. تو وہ ہم دیکھتے ہیں یا تو پھر ڈیوٹیز زیادہ ان سے لے لیتے ہیں لوگوں سے, حکومتوں نے کوئی ڈیوٹیز کا نظام ایسا رکھا ہے, یا پھر واقعی سست رویہ کچھ تھوڑی. اب دیکھیے میں شو آف نہیں کر رہا, استغفر اللہ, 2 ریزن ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے راستے میں خرچ کرو چھپا کے, اور میرے راستے میں خرچ کرو دکھا کے. ٹھیک ہے, کہ لوگ دیکھ کے ان کا بھی جذبہ آئے, ان کے بھی ہو کہ ہم بھی کچھ, یعنی دکھا کے کریں گے تو لوگوں میں ایک جذبہ پیدا دیکھیں جی پچھلے تقریباً 3 سال 4 سال سے میں پرماننٹ پاکستان میں ہوں الحمدللہ. تو میرے سے اللہ نے بڑے کام لیے ہیں, اللہ نے جو مجھے عطا کیا اس میں سے میں نے جو کر سکتا تھا میں نے کیا. پرائیویٹ ناٹ پرائیویٹ, گورنمنٹ سکولز, ہائی سکولز, پرائمری سکولز, گورنمنٹ ٹیوٹا ایک ادارہ ہمارا, ان کے کالجز, اور اس طرح کے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے کام, جس میں میں نے اللہ کے دیے ہوئے انعامات کرم اس میں سے خرچ کیا. میری کوئی فاؤنڈیشن نہیں, کوئی فنڈ ریزنگ نہیں. یہ سن رہی ہیں پبلک, اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی بندہ, میں یہ بار بار کہتا ہوں پاکستان میں یا یورپ میں, if anybody listening in the Germany, in England, in anywhere in the earth, کہ مسٹر چشتی وہ اس کو اپیل فار دی چارٹی, اپیل فار دی ریز منی, تو میں جناب ہر کٹہرے میں, اللہ کے کٹہرے میں اور دنیا کے کٹہرے میں کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں. میں کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتا. انفیکٹ میری فیملی بھی, اگر یہ دوست بھی مجھے کہتے ہیں ہم سے کچھ شیئر کریں, اینڈ نتھنگ ٹو ڈو ود دا منی فار ادر سیکنڈ پرسن. جو اللہ کا دیا ہوا ہے میں اس میں سے خرچ کر رہا ہوں. میں نے لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا ہوں الحمدللہ, پانی کے ساتھ پلانٹس, میں پارک بنوا رہا ہوں, میں اسکولوں کے ٹوائلٹس, اور جو کچھ بھی تعلیمی اداروں میں ہے وہ میں کر رہا ہوں. اور نیکسٹ میرا جو پلان ہے انشاءاللہ وہ ہاسپٹلس کے, میرے دوست ہیں برگیڈیئر اسکندر صاحب, اگر وہ سنیں گے تو انشاءاللہ. میری ان سے کل میٹنگ تھی, اب ہم ایک بہت بڑا پلان کی طرف جا رہے ہیں کہ جو ہمارے نشے کے بچے ہیں, نشہ کر کے پڑے سڑکوں پہ, ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, نیگلیکٹ, ان سے نفرت بھی کرتے ہیں لوگ. نفرت, وہ تو مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں وہ بیمار ہیں ذہنی. سر ہم نفرت نہ کریں. ہاسپٹل کا کر رہے ہیں, ہمارا اے این ایف منشیات کے مریضوں کے لیے. اچھا, تو اللہ کرے, میں نے ان سے وعدہ کیا ہے میرا بھی کنٹریبیوٹ کچھ آپ کے ان کام میں ہو. وہ بڑا کام کر رہے ہیں, اے این ایف بہت کام کر رہی ہے نشے کے. برگیڈیئر اسکندر اے این ایف کے وہ ہمارے کمانڈنگ آفیسر ہیں پورے پنجاب کے, اے این ایف پنجاب کے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اسکندر صاحب, برگیڈیئر اسکندر صاحب, اینڈ از گریٹ پرسن. تو مجھے جو کچھ ہوگا میں اپنے پاکستان کے لیے کروں گا. مگر میرا ایک پیغام یہ ہے, اگر کسی جگہ غلطی سے خدا نہ کرے جانے میرے سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے ایز اے انسان, تو وہ آپ اس کو فوراً پکڑ لیتا ہے, میڈیا بھی, لوگ بھی, سیاسی لیڈر. ہاں وہ تو ہم اسی کام میں لگے ہوتے ہیں, مگر میڈیا کا تو کام ہی ہے. مگر میرے سے اللہ جو اچھے کام لیتے ہیں یار اس کی تو تعریف کرو نا. چلو تعریف نہیں تو برائی تو نہ کرو کم سے کم. اگر میں نے کوئی نہ کوئی خیرات کا خیر کا کام کیا اس کو. چلیں چشتی صاحب ایک بریک پہ جانا, اس کے بعد جا رہے ہیں. جی ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اوورسیز بزنس مین, سماجی اور سیاسی شخصیت جناب چودھری سہیل اقبال چشتی. اچھا چشتی صاحب, آپ کہتے ہیں وہ تو خیر آپ کی اپنی سوچ ہے, جس طرح بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اختیار دیا ہے. لیکن ہمارے اور میرے اور آپ کے کامن دوست چودھری سرور صاحب تو فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اور چیریٹی پہ بڑا کام کرتے ہیں.
تو اگر دیانتدارانہ طور پہ فنڈ ریزنگ کر لی جائے تو آپ کا سکیل بڑا ہو جائے گا کام کا، اور پھر آپ جیسے لوگ جو دیانتداری سے کام کر رہے ہیں نیک نیتی سے، زیادہ لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. پھر اس میں لیکن فنڈ ریزنگ کون نہیں کرتا؟ ناٹ ان دا پاکستان، جو بڑی بڑی جی دنیا میں پوری فنڈ ریزنگ بلینس کی ہوتی ہے. امریکہ میں ہاں فنڈ ریزنگ کیا ہے کہ پیسہ کو لینا کسی سے کہ یہ دیں اللہ کے بعد. یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ یہ فنڈ ریزنگ ہے. ہاں بالکل. اللہ نے جب اللہ فنڈ ریزنگ کر رہا ہے ہاں وہ کہتے تو ہیں پیسہ تو پھر عام بندوں کو کرنا چاہیے، یہ بھی سنت اللہ ہے. مگر یہ فنڈ ریزنگ جا رہی ہے بیت المال میں. فنڈ ریز کرنا کوئی ایسا جرم نہیں، نعوذ باللہ، بہت اچھی بات. اس کو ایکسیکیوٹ کرنا، اس کو استعمال کروانا اور کرنا، یہ سب سے بڑا مارکا ہے. ہر بندے کے بس میں نہیں، مشکل کام ہے. مشکل در مشکل کام ہے. سرور صاحب تو کر لیا، آپ نے کر لیا، سہارا گروپ ہے، میرے دوست ہیں ابراہیم الحق صاحب، انہوں نے کر، مگر ان کے آگے مینجمنٹ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. ان میں کوئی ایک دانہ کوئی ایک نہیں 10 نکلیں گے. اس سرور دانہ صاحب بھی نکلے گا کوئی دانہ. یا کسی نے جا کے ایک بندے کو نہیں پوچھا مجھے دکھا، انہوں نے فائنل ایڈٹ کرنا بھی کیا کہاں کیا جا رہا ہے. مگر فنڈ ریزنگ کری جائے، میں تو ان کو کہتا ہوں جس ادارے کا لیڈر، سربراہ یا کوئی بھی ذمہ دار آدمی کر رہا ہے، اس کو چیک اینڈ بیلنس زیادہ دیکھنا چاہیے، اس کو اوپر دھیان زیادہ دینا چاہیے. وہاں خود شامل رہے اس کے اندر اور تھوڑا کرے. تو اتنا بہت بڑا نہ کرو، تھوڑا کرو، ستھرا کرو اور ایسے سیدھا کرو. ایک میں نے بہت بڑے اخبار پاکستان کا بہت بڑا میڈیا ہاؤس ہے، یعنی نمبر 1 جو ہے، اس میں ایک سینئر پوزیشن میں جاب بھی کر رہا ہوں، ایڈیٹرز کے برابر کی پوزیشن ہے. تو میں نے چوہدری سرور صاحب جب گورنر تھے تو ہم دونوں بیٹھے تھے تو چائے بھی پی رہے تھے، تو میں نے ان کی کچھ باتیں ریکارڈ کی. تو میں نے کہا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا اور برطانیہ کی پارلیمنٹ کا موازنہ کریں. تو ان کے منہ سے نکل گیا، انہوں نے کہا صاحب صاحب پاکستان کے پارلیمنٹ اگر ان پہ برطانیہ کا قانون کا اطلاق ہو جائے سارے ہی اندر ہوں گے. تو میں نے کہا چوہدری صاحب تو یہ بات میں اپنے میڈیا ہاؤس میں نشر کر دوں؟ کہیں گے نہیں یار یہ صاحب غلط بات ہے. تھوڑی دیر بعد میں نے کہا چوہدری صاحب تسی جنیاں گلاں کیتیاں انہوں نے کام دی گل ہی کوئی یہی. کہتے چلو جی میں دل کر رہا کر لینا. وہ خیر میں نے اگلے دن نشر کر دیا. مجھے فون تو خیر بڑے آئے، لیکن پھر بعد میں اور شامی صاحب ایک جگہ اور سرور صاحب بھی تھے اور 2-3 ایڈیٹرز، ہم کھانا کھا رہے تھے رائل پام میں. تو کہیں گے یار تسی کو چھاپتا ویسے اچھا ہی کیتا میرا خیال. تو میرا خیال ہے کہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہمارے ہاں کو ہم زیادہ کرٹیسائز نہیں کرتے اپنے پولیٹیشینس کو. دیکھیں ہمارے یا وہ ہیں اس قابل. میری بات سے مور دین 300 ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں ٹھیک ہے قومی اسمبلی میں، ٹھیک ہے نا. یہ قانون ساز اسمبلی ہے، یا قانون بنتے ہیں. ہاں ٹھیک، قانون نہ ڈی پی او نے بنانا ہے نہ سی ایم وہ نے تو بنانا ہے، امپلیمنٹ کرنے والے ہیں. یہ قانون جو بنا رہے ہیں یہ میں اور آپ جا کے ایم این اے ایم پی ایس بنا رہے ہیں. بالکل. میں ایم سوری ٹو سے ہمارا مور دین 50-60% جگیردارہ نظام ابھی بھی یہاں، وہ کسی پروونس میں، سندھ میں ہو، ادھر ہو ادھر ہو، ہاں پنجاب ہو کوئی بھی ہو. مگر قانون کو سمجھنا. دیکھیں 2 بندے کا میں نام لیتا ہوں. قائد اعظم سے بڑا کون قانون دان تھا، کون تعلیم یافتہ دنیا تھا، کے مانے ہوئے کون کیا تھا. ان کے اوپر چلے جائیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا کون قانون، ان کا تو کہتے ہیں بار یورپ کی یونیورسٹیز میں عمرز لا کا ذکر ہے. 100% سر ابھی بھی لاز ہے، اور میوزیمز کے اندر چلے جائیں ابھی بھی، اور لکھا ہوتا ہے عمرز لا. خالد بن ولید کی باتیں، عمرز لا، عمر صاحب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ان کی. آپ نے کچھ دیکھا ہے ایسا کوئی؟ میں خود دیکھا وار میوزیم میں جا کے میں نے. اچھا. ہمارے ابھی بھی اکیڈمیز جو ہے ہماری کاکول اکیڈمی ہمارے جو ہاں وہ تو ہے کے کیڈس کالج ہے، وہاں یہ پڑھائی جا رہی ساری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ ساری سچی باتیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے بھی تو لا بنایا. انہوں نے کون سی یونیورسٹی سے پڑھا تھا جی؟ انہوں نے کون، چلو قائد اعظم صاحب نے تو گئے ایکسپورٹ ادھر سے پڑھ لیا. نہیں آپ نے بڑی عمدہ بات کی. آپ کا مطلب ہے کہ صرف جو دانش ہے یا سوجھ بوجھ ہے وہ صرف یونیورسٹیوں سے نہیں آتی. نہیں اگر عوام کی نبض پر ہاتھ ہوگا تو آپ اچھا قانون بنا لیں گے. میں کون سا گریجویٹ بہت بڑی ڈگری لے کے پڑھا ہوا ہوں، بڑی بڑی بلا تو میں نہیں ہوں. میری امی اللہ بخش کہا کرتے تھے کہ یہ دنیا سے بڑی یونیورسٹی کوئی میں پھیل جاؤ. اور ماں بھی سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے. سب سے سب سے بڑا ادارہ ہی وہ سب سے بڑا انسٹیٹیوشن سب سے پہلے وہی ہے. جی ہاں. تو یہ واقعتاً آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر تھوڑا سا آپ کا عوام کے اندر آپ رچ بس رہے ہوں، ان کے دلوں کے ساتھ آپ کے دل دھڑکتے ہوں، تو پھر قانون بھی اچھا بن جائے گا. مجھے لوگ پوچھتے ہیں سر یہ کیا وجہ ہمارے ملک میں کیوں بربادی ہے، یہ کیوں اس طرح کے مسائل ہیں، کیا وجہ ہے، ہو از رسپانسیبل. میں کہتا ہوں پہلے سے میں رسپانسیبل ہوں. میں کیوں رسپانسیبل ہوں؟
کہ میں توقعات بہت زیادہ سب سے کر لیتا ہوں. لے ابھی 10 بندے آ گئے نا, میں نے ان کو اسپیچ کی, ان کو کنونس کیا, ان کو جو بھی میں موٹیویٹ کر سکتا میں نے کیا, اب یہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ناممکن باتیں ہیں, یہ نہیں ہوگا, ناممکن ہے. میں ان سے ہوپ لگا لیتا سارے میرے جی سر کر کے چلے جائے. میں کہ لے بھائی ہوں اسی ٹھیک کر لیں گے سر. ان 10 میں سے مجھے ایک چاہیے, ایک کے بعد ہی 100 بننا ہے. ابھی تک ایک ملا نہیں ویسے. ایک اللہ ہی ہے میرے پاس تو صرف اللہ وحدہ لا شریک. نہیں ابھی بڑے پیارے لوگ ہیں. نہیں لوگ ہیں, میں بعض کا کیپیسٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں. بڑے خوب مثلا اگر آپ کا جذبہ اس لیول کا, دوسرا آدمی شاید سمجھ کی اس لیول پہ, میں نے کہا اتنے ٹائم لگے گا اسے. ہمارے ٹیپٹا ایک ادارہ ہے, اس کے چیئرمین ہے آج کل جو بریڈی کھوکر صاحب, کمال. انہوں نے مجھے بلوا کے اتنا پیار دیا, اتنی آنر دی کہ جی آپ نے ہمارے ادارے میں جا کے بچیوں کے جہاں پانی کا نشان نہیں تھا, پانی مہیا کیا, جو پی رہی ہیں, وضو کر رہی ہیں, صفائی کیا, اپنے پارک بنا دیے, اس لیے آنر دیا. اس طرح کے اور بھی بڑے بڑے پیارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹیپٹا ایک بڑا اچھا ادارہ ہے سر, بڑا کام کر رہے ہیں. وہاں کے آفیسر ملے تھے تو پہلے تو وہاں پہ وہ جو علی تھے وہ چیئرمین, وہ میرے ایک طرح بھتیجے لگتے ہیں, ان کے والد میرے کولیگ رہے ہیں, اور بھی وہاں جاتے رہے ہم. تو وہاں میں نے سنا کہ جتنے بھی بچے اور بچیاں وہاں سے تربیت حاصل کرتے ہیں ان کو جابز مل جاتی ہیں. شارٹ کورسز ہیں اور بڑا اچھا ان کا ہے, یعنی ان کو روزگار چھوٹا موٹا مل جاتا ہے. اسکل لے رہے ہیں وہ بچے بیکار نہیں ہو سکتے. اگر وہ ارن کریں گے 20-30 ہزار یورو اور روپیہ تو کم از کم بڑھتے جائیں گے. یہ گھر بیٹھ کے جا کے میٹرک ایف اے کر کے آ کے لو جی میں نے ڈگری لے بیٹھا رہا. میں اپنے اسکل میں جانا, اپنے خود کوشش کرنی ہے. میں اپنے ہاتھ سے پریکٹیکل اپنی لائف کو بناؤں, سوچ کے خواب دکھا کے نہیں بننی لائف. اور یہ جرمنی کا میں نے سنا نظام تعلیم بڑا اچھا ہے. یہاں سے لڑکے, ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا, وہ گیا تو وہ کہنے لگا کہ وہ فری وہاں پڑھاتے ہیں, یعنی سر وہاں لیکن اس کے لیے بنیادی کوئی ریکویزٹ تو ہوگی, فری ریکویزٹ. مگر جب بچہ وہاں مڈل کلاس سے آگے چلا گیا نا, تو اس کی ہر بچے کو وہاں وہ ایک پیپر دے دیں گے کہ یہ 10 چیزیں ہیں اس میں پروفیشنل, تم سلیکٹ کرو. تم نے کارپینٹر بننا ہے, تم نے ویلڈر بننا ہے, تم نے ڈرائیور بننا ہے, تم نے جو کچھ بننا ہے. وہ پھر آپ کے جو چھٹیوں کا پیریڈ آتا ہے وہاں آپ کو 2-2 مہینے وہ بھیج دیتے ہیں, پروفیشنل ٹریننگ. دیکھیے کیا خوبصورت چیز ہے کہ ایک آدمی گورا ہے, کوئی جرمن ہے یا کوئی بھی ہے, اس نے اگر پلمبر کا کام سیکھ لیا تھا بچپن میں, تو اس کا پائپ ٹوٹ گیا, وہ یہ نہیں لکھا کہ میں 20 یورو دے کے بلاؤں گا, خود ہی لگ جائے گا, بیٹھ جائے گا پہ. یہاں ہم ترلے منتے ہیں, محتاجی, ہم یہاں محتاج ہیں, ہر چیز کے محتاج ہیں, چھوٹے سے لے کے بڑے, ہر چیز ڈپینڈنٹ. جب آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے کسی کے اوپر, پھنس جاتے ہیں. یعنی کہ اشرافیہ ٹائپ سٹائل ہے ہمارا. سر میں نے کبھی نواب ٹائپ لائف ہے. میں نے یہاں کبھی ڈرائیو نہیں کی. میں اپنی مثال دوں, میں ڈرائیو نہیں کرتا یہاں, فار سم ریزن رش وش ہوتا ہے. ایک دفعہ میرا ڈرائیور کہیں چھٹی پہ چلا گیا, ایک ویک کے لیے, میری مجبوری تھی. میں بیٹھا گاڑی پہ, میں نے ڈرائیو کی. میں نے اپنے آپ کو یہ یقین دلا دیا یو کین ڈو اٹ. اگر ایمرجنسی ہوگی تم کر سکتے ہو, بیٹھ نہیں رہنا. ویسے آپ لاہور کی بات کر رہے ہیں. لاہور کی سر, ویسے لاہور میں جو بندہ 100 کلومیٹر ڈرائیو کر لے ایٹ اسٹریچ, اس کو انعام دینا چاہیے. میں بائی روڈ آیا ہوں جرمنی سے. نہیں, جس طرح کی یہاں پہ بہت بڑا انعام, بے ہنگم قسم کی ٹریفک ہے. میں کہتا ہوں اگر کسی نے ڈرائیونگ اسکول کا لائسنس دینا نا کسی, تو وہ لاہور میں آگے شاہدرہ میں لے جائے اس کو. اچھا وہ تو خیر شاہدرہ میں اگر وہ تھرو ڈرائیونگ کر گیا, بغیر اسکریچز کیے, کسی کو ڈسٹرب کیے, تو میرا خیال اس کا گڈ ٹیسٹ ہے سر. اچھا یہ بتائیں گے لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اس میں یہ چوری چکاری ڈکیتی, ایک انسیکیورٹی کا فضا زیادہ ہے. اس کے لیے بھی تو کوئی کام آپ نے کیا ہوگا. سب سے بڑی نیبرہڈ واچ ہوتا ہے, جیسے میرے گھر کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں 8, 10, 20 جو بھی, جو تقریباً محلے پورے کو کور کرتے ہیں. تقریباً 2, 4, 10, 20 کرو. اچھا اگر گلی میں یا کسی دکاندار نے آگے کیمرہ لگایا, وہ اس میں اپنی سیفٹی کے لیے وہ سوچتا ہے میں نے اپنے لیے لگایا. نہیں بھائی جان, اگر راستے میں سے گزرتے کسی نے کوئی جرم کیا ہے یا کسی نے سنیچنگ کیا ہے, تو پولیس سے جاتی ہے ان کے بعد سارا سامنے کیمرے رپو, نہیں میرا کیمرہ کھلا, نہیں میں ڈرتے ہیں. تو بھائی جان کیمرے اتار دیں, پھر آپ گواہی نہیں دیں گے, دیکھ کے دروازہ بند کر دیں گے, پتر تمہیں اندر ہے, سانو کوئی پرواہ نہیں. یہ ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس جرم کو حوصلہ دے رہے ہیں. جرمنی کے اندر میں نے بہت دیکھا, کھڑکیاں کھلی ہیں, مائیں بڈھی بیٹھی ہیں بیکار ریٹائر, کوئی اسٹرینجر گزرے گا نا دیکھے گی. ہمارے ہاں بھی ہوتا تھا پہلے, تھا ہمارے ہاں بھی مائیاں بابے بیٹھے ہوتے تھے, روک لیتے تھے. جب اجنبی آتا تو بھی کدھر گھر جانا ہے, کی گل ہے, کیا مسئلہ ہے, کدھر جا رہے ہو. کوئی بچہ اگر گھر سے نکل گیا اس کو پوچھا جاتا. یہ آدھی کرائم کی روک تھام ہے.
یہ ہمارے ہاں یہ ڈی اب جنریشن نہیں، اب تو سر ہر بندہ مجرم ہے، کوئی ڈانگ جو چھوٹے سے لگا ہوا ہے، کوئی پستول سے، کوئی باتوں سے، اب باتوں سے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ہاں مذہبی لباس اوڑھ کے لوٹ رہے ہیں بس، لیکن راجے نہیں رہے. سر رجنا ہوئے تو پھر قبر نہیں اچھا دیکھنا۔ آپ یہاں بھی پولیس میں رہے ہیں، وہاں کا پولیس سسٹم بھی دیکھا ہوگا. مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ایک یورپ کی ایک کورٹ میں میری ٹیسٹ منی تھی، یعنی میری گواہی تھی یورپ کے کورٹ میں. سر تو میں یہاں سے ویڈیو لنک پہ لاہور سے مخاطب تھا، ادھر جج صاحب بھی تھے، پروسیکیوٹر بھی تھے. تو کچھ چیزیں سوال جواب ہوئے تو میں نے یورپ کی کسی ایک ملک کی پولیس کو تنقید کر دی. تو جج صاحب مجھے کہنے لگے مسٹر رحمان یو آر کرٹیسائزنگ دا پولیس آف یورپین کنٹری، یو نو دے آر دا کنسیڈر دا بیسٹ ان دا ورلڈ. تو مجھے اس وقت احساس ہوا کہ ہماری پولیس کا اور ادھر کا یہاں کریڈیبلٹی ایشوز ہیں. عدالتوں میں پولیس کی گواہی جو ہے، کورٹ کہتی ہے جی پولیس کی گواہی تو کوئی معنی نہیں رکھتی، وہاں ایک سپاہی گواہی دے دیتا ہے تو جج کہتا ہے یہ غلط کہا ہی نہیں رہا. یہ بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. مجھے یورپ کا نہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یورپ کا قانون یہاں نہیں لگ سکتا. یہاں یہ چیز ہے کہ میں کہ ادارے کی میں بتانے لگا، پولیس میں بڑے بڑے فرشناس گریٹ پولیس آفیسرز ہیں ابھی بھی ہمارے ابھی بھی سر بہت زیادہ ہیں، 101% ہیں. یہ میں آپ کو بلکہ حیران کن بات ہوں، یہ جو آج کل ڈی آئی جی آپریشن لاہور کمال ہے سر، میں انہیں ملا نہیں پہلے کبھی. سر ہیرا، میں نے ان کے کھلی کچہری میں چونکہ ایک سابقہ سی ایس ایس افسر ہوں اور وہ میرے سے سی ایس ایس میں بیچ میں مجھ سے 10-15 سال جونیئر ہیں. تو میں نے ویسے ہی ان کو نا کسی میرا ایک اسٹوڈنٹ تھے، وہ آرمی سے تھے، میجر جواد. وہ کہنے کہ سر میری بہن کے گھر سے 2 گاڑیاں چوری ہوئی ہیں. وہ فلاں میں کہ یار مجھے ڈیٹیلز بھیجو. وہ کہتا ہے جی ایس ایچ او تعاون نہیں کر رہا. میں نے ڈی آئی جی صاحب کو بھیجا وہ واٹس ایپ. میں نے کہا بھی میں آپ سے کوئی 10-15 سال سینئر بیچ کا ہوں، میں فلاں بندہ ہوں، آج کل میں ایڈیٹر ہوں فلاں اخبار کا اور یہ ٹی وی انالسٹ بھی ہوں. 10-15 منٹ میں ایک گاڑی ریکور کرا دی انہوں نے. میں حیران ہو گیا. وہ میرا دوست وہ آرمی کا ریٹائرڈ میجر تھا، یا ابھی ینگ ہی ہے کمپیریٹیولی. وہ کہنے کہ جی میں نے زندگی میں اس طرح کی ریکوری نہیں دیکھی. فیصل صاحب اس کا مطلب کہ ان میں کام کا جذبہ ہے. پھر بہت کام بندہ کر رہا ہے، بہت کام کر، اللہ ان کو زندگی دے. میری خواہش تھی میں کبھی ملوں انہیں، میں کم سے کم انہیں شکریہ بھی کروں کہ بھائی آپ سر گریٹ آدمی. دوسری چیز یہ ہے کہ پولیس نے تو پکڑ لیا، پولیس نے پرسیکیوٹ کیا اس کو، اس کی زمین سے بنایا پیپر، عدالت میں لے گئے، عدالت میں جا کے صبح چھوٹ جانا ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہاں تو نہ پروزیکیوشن پہ اعتماد ہے نہ انویسٹیگیشن. سر ہے کچھ نہیں. وہ پولیس میں تھک جاتے ہیں، اتنی محنت کر کے رسک جان کا لے کے ایک اشتہاری کو پکڑا، عدالت جا کے چھوٹ جاتا ہے. وہ کیا کرے گی پولیس؟ میرے ایک چھوٹے بھائیوں کی طرح وہ آج کل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی ہیں پورے پاکستان کے. وہ ڈی آئی جی فیصل آباد، آر پی او فیصل آباد تھے. تو میرے ایک دوست میجر ریٹائرڈ، ان کا بھی کوئی ایشوز تھے، میں نے ان کو بھیج دیا ان کے پاس. وہ کہنے لگے جی میں ان کی پوری ہیلپ کر رہا ہوں لیکن عدالت مجھے بلا کے کھڑا کر دیتی ہے. تو کہتا ہوں جی کہ وہ کہنے لگا یار میرا عدالتوں کا بڑا احترام ہے لیکن میں ڈی آئی جی کی وردی پہن کے حاضر سرور، میں بریگیڈیئر رینک کا آدمی ہوں. تو مجھے سول جج کھڑا کر دیتا ہے کتنی دیر کو. میں تو قانون کی حفاظت کے لیے جاتا ہوں، میں کوئی میرا ذاتی تو نہیں مفاد نہیں ہے. کہتے ہیں یار یہاں اتنا حد تک یہ سسٹم ڈی گریڈ ہو گیا ہے کہ پھر لوگوں کی شکایت تو پھر جائز ہے نا اس حوالے سے. میں نہ عدالتوں میں بول سکتا ہوں نہ میں. نہیں ہم یہ نہیں کہتے کرٹیسائز کریں، اوورآل جو ہمارے یہاں ٹرینڈ چل رہا ہے. وہ کیا کریں گے پاکستانی، ہاں ہم پاکستانی پاکستان میں ہوں یا آؤٹ آف کنٹری ہوں، ہمیں سب سے ہمیں اپنے اسلامک جو ہمارے لاز ہیں ان کو دیکھنا ہے. قرآن ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ اس سے بڑا تو قانون ہی کوئی نہیں. ختم. ہم اس کو تو ٹھپ کے ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور ناول پڑھ کے ہم تو دنیا کی کہانیاں یوٹیوب یا گوگل کر کے ہم زندگی چلا رہے ہیں. تو گوگل کیا ہیلپ کرے گا آپ کی؟ ہمارے تو جج صاحبان نے ناول کا ذکر کر دیا تھا نواز شریف کو کنوکٹ کرتے وقت کہ جی مارلن وہ جو فلم تھی سر میرا یہ گاڈ فادر کا جو ناول تھا. مسٹر سہیل چشتی کو بھی اور پوری نیشن کو بھی، پورے دنیا اسلام کو بھی، قرآن کی تعلیم نے، قرآن سے آپ سبق سیکھیں، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں. وہ ایک پارے سے سبق لے لیں، ایک سورج سے سبق لے لیں، ایک سورج سے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تو گھاٹے میں ہے، تو کون اپنے مال کو گھاٹے میں کہے گا جی؟ کوئی بھی نہیں. بنا سنوار کے اس کو بیچنے کی کوشش کریں گے، دکھائیں گے. اللہ کو پتہ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تم گھاٹے. مگر
اگر یہ تم کام کرو گے پھر میں تمہارے ساتھ انعام دیا جائے گا، صحیح بات، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ اچھا یہ اوورسیز لوگوں کے کچھ بڑے مسائل ہیں، میرے اپنے کچھ جاننے والے آئے، کچھ امریکہ سے، کوئی یورپ سے، ان کے یہاں پہ بیچارے جائیدادیں خریدتے ہیں، محنت کی کمائی ہے، قبضے ہو جاتے ہیں۔ ایک دو کے میں نے باقاعدہ چیف منسٹر صاحب کو کہہ کے چھڑوائے ان کے قبضے، وہ پھر کہتے تو ہیں کہ ہم نے ایک بڑی اچھی میکنزم بنائی ہے، اوورسیز ایک کمیشن ہے، اس میں مزید کو کام کرنے کی ہے ضرورت؟ آپ لوگ کا ان سے انٹریکشن ہوا ہے کبھی؟ سر یہ ڈیسک بنے ہوئے ہیں، آفس بنے ہوئے ہیں، مگر اوورسیز کی پرابلم ہوتی ہے کہ یہ آتے ہیں بیچارے 2 سے 4 سے 6 ویک بس، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے واپس آئے نا، انہوں نے ایک گئے کسی عدالت میں یا کسی دفتر میں اپلیکیشن دی، وہ کہتے ہیں جی پرسوں آ جائیں، ان کو بھی بلائیں گے آپ کو بھی بلائیں گے، وہ جو ان ہوتے ہیں نا ملزم وہ تو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آتے ان کو پتہ نہیں واپس کہاں جانا ہے، انہوں نے ڈیٹ نوٹ کی ہوتی ہے۔ کون یہاں سب سے پہلے رابر رشتہ دار ہیں آپ کے، رابر میں چاچے بھتیجے پنیوے سارے رابر سالے، وہی انہیں کو تو ہم پیسہ بھیجتے ہیں، انہیں کے نام پہ ہم پلانٹ کا وہ جو ایک بندہ باہر بیٹھا ہے وہ اپنے کسی ماموں چاچے کسی کو بھیج، پہلا سٹیپ قصوروار ہم اوورسیز خود ہوتے ہیں۔ نہیں وہ کس کو بھیجیں؟ میری بھی تو پلاٹنگ یہاں ہے نا، میرا بھی کوئی مکان گھر یہاں آیا نا، میری بھی کوئی گاڑی لیتا پتہ ہوئے گا نا، میں اٹھ کے جا کے ماما چاچے سالے کے اوپر کرتا پھروں گا، پاگل ہوں؟ نہیں تو وہاں سے کس کو بھیجیں؟ وہ پھر اپنے کسی بہن بھائی کو یا عزیز کو، بچے بچے تو نارملی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میری بات سنیں، اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ 10 بندے آگے گئے تھے گیڑے میں گر گئے تھے تو میں کوئی اور راستہ اختیار کر لوں؟ ہاں راستے تو ہیں، میں ان کے پیچھے کیوں جائیں؟ ہمیں غریبوں کو کیا ہوتا ہے اوورسیز کو پیسہ اکٹھا کر کے یہاں بھیجیں گے تو یہاں شو بازی بھی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ ایک گاؤں کے اندر ایک غریب آدمی پلاٹ بیچ کے جب چلا گیا یونان یا انگلینڈ، 10 سال کے بعد اس نے پیسہ اکٹھا کر کے باپ کی پگ اونچی کرنی، پنڈ میں اس نے کوٹھی بنانی، تو پھر جب واپس آتے ہیں V8 میں آنا پھر تو قصور ہمارے بھی ہیں اوورسیز کے۔ وی ٹرسٹ لاٹ اینڈ ٹو مچ، ہمیں ٹرسٹ نہیں کرنا، اپنے کھیتی گھر بار کو مضبوط ہاتھوں میں دینا ہے اور دیکھنا سوچنا ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو مجھے میرے اکثر گفتگو ہوتی ہے، افضال بھٹی صاحب چیئرمین ہیں غالباً یا مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اوورسیز پاکستانی کمیشن کے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی لاز اس طرح کے لا رہے ہیں کہ جس میں تھوڑی بہتری ہوگی، سپیڈی ٹرائل ہو جائیں گے اس کے، جیسے یہ ہے کہ ٹائم کے اندر چلو کسی کو تو انصاف ملے یار، ہر یوز کسی کو تو کسی کا بھلا ہو، کسی کا بلکہ مجھے اوورسیز کے یہی جو کمیشن کے جو بڑے ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے باقاعدہ گورنمنٹ لیول پہ چیف جسٹس صاحب کو بھی جا کے ریکویسٹ کی ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں اچھا کہ میں اوورسیز کی ایک جو کمیٹی ہے اس کا، دیکھیں میں جرمنی کے اندر پاکستانی کمیونٹی نہیں، اور کمیونٹی جتنی بھی اوورسیز ہوتے ہیں فارنرز ایک کارنر میں، پولیس سائڈ دوسری سائڈ، اور مڈل میں ایک کمیٹی ہے 12 بندوں کی، ان کا میں ممبر ہوں۔ اچھا، کوئی لینگویج پرابلم ہوتی ہے لوگوں کو، کوئی سیاسی پناہ والے ہوتے ہیں، کوئی ایسے ڈپوٹیشن والے ہوتے ہیں، پھر پولیس پہلے ہم سے تعاون کراتی ہے ہم میں کہ آپ یہ بندہ ڈھونڈو، اس کو پوچھو ٹھیک ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، پھر میرے جیسے جو ممبر 10-12 ممبر ہیں پھر ان کا کام میں یہاں ہی وہی کر رہا ہوں اچھا کہ یہاں جی میں مسلم اکاف کے ہمارے وچوئی صاحب ہیں تو وہ منسٹرز بھی ہیں اوورسیز کے، جی، تو میں ان سے مل کے اب کوشش کر رہا ہوں کہ میں کچھ سہولیت دلواؤں اپنے اوورسیز ہاں تاکہ وہ ہمارے بھائی ضرور میں انشاءاللہ کروں گا، اور میں پوری پلان چوہی صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بڑا عمدہ بات ہوئی، اس سے تو 10-12 پروگرام آپ کے ساتھ کریں گے تو پھر لوگوں کو اویئرنیس ہوگی۔ تو جناب پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، آپ کو ہم نے کوشش کی کہ یہ بتایا جائے کہ کمیونٹی بیسڈ جو سلوشنز ہیں وہی پائیدار ہیں، اور اوورسیز کمیونٹی کے خاص طور پہ کیا مسائل ہیں اور نظام انصاف میں کس طرح مزید امپرومنٹ لائی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔